وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ سارا کا سارا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب انبیاء کے واقعات، پچھلے انبیاء کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیوں ذکر فرمائے ہیں؟ اس لیے کہ اے لوگو، اے امت محمدیہ، تم پچھلے انبیاء کے واقعات کو سن کر سمجھ کر تم ان سے عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو کہ پچھلے انبیاء نے اپنی قوموں کو کس چیز کی دعوت دی اور قوم کا اپنے اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ تھا، کنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، کنہوں نے جھٹلایا۔ اس لیے یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ذکر کیے تاکہ تم فرما برداروں کی لسٹ میں ہو جاؤ، تاکہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو، اس لیے ان واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا علاقہ موصل کا علاقہ تھا، وہاں پر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، توحید پر ایمان لاؤ، وہ موحد بن جاؤ، ایک اللہ کو مانو، نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ صبح شروع ہوتے شام تک یہی دعوت چلتی، شام کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، صبح بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، نہ دن دیکھتے تھے، نہ رات دیکھتے تھے، نہ صبح دیکھتے، نہ شام دیکھتے، ہر وقت دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو موحد بنا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے لوگو، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی وقت کے نبی کی بات کو مانو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا، حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو مانا نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ آپ جو احکامات لے کر آئے تھے ان احکامات کا بھی انکار کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑی محنت کی، آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہارے اوپر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن ہلکا عذاب ہوگا، دوسرے دن پھر کالی آندھی آ جائے گی، پھر تیسرے دن تم سارے کے سارے مر جاؤ گے اور تم پکڑے جاؤ گے۔ ہر نبی جب اپنی قوم کو دعوت دیتا، قوم اگر انکار کرتی تو آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے اب اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کل عذاب آنے والا ہے۔ مقررہ وقت پر ان پر عذاب آ جاتا، کسی بستی پر بارش کا طوفان آیا، کسی بستی پر جو ہے اللہ نے کوڑوں کی، پتھروں کی بارش کی، کسی قوم کی بستی کو الٹا کر دیا، کسی قوم پر جو ہے تیروں کی طرح جو ہے بارش آئی کہ ان کے سر کے اندر سے جاتے نیچے سے نکل جاتے، کسی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، مختلف قوموں پر مختلف عذابات آئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، لوگوں میں تمہیں سمجھاتا رہا لیکن تم نے میری بات کو مانا نہیں، تو اب تمہارے اوپر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ قوم نے جو ہے اس بات کو مذاق سمجھا اور مانا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ بات کہہ کر آپ کو عذاب کے کچھ مشاہدات نظر آ چکے تھے، آپ وہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہاں پر اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اسے پھر بھی ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام تو ویسے ہی تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہاں پر اجتہادی خطا ہوئی کہ آپ کو ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ اللہ کے حکم سے پہلے علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ اجتہادی خطا ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے ملک، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ پیچھے سے قوم نے دیکھا پہلا دن ہے، حضرت یونس علیہ السلام کہہ کر گئے تھے کہ تمہارے اوپر 3 دن میں عذاب آئے گا۔ پہلے دن انہوں نے دیکھا کہ عذاب کی کچھ صورتیں نظر آ رہی ہیں، پوری کی پوری قوم نے اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں چلو۔ اب سارے اپنے بچوں کو لے کر، بیویوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، اور حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اپنے اپنے گھروں سے لے کر ایک کھلے میدان میں چلے گئے۔
یعنی گھر کے اندر جو مخلوق تھی، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں، چاہے وہ رشتہ داروں کی صورت میں، سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل کر ایک کھلے میدان میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ کے سامنے بہت ہی زیادہ آہوزاری کی اور بہت ہی زیادہ روئے سارے، حتیٰ کہ جانور بھی رونے لگ گئے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے نبی کی بات کو جھٹلایا ہے، ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ عذاب ختم فرما۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جائے پھر وہ واپسی نہیں جاتا، وہ عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہ واحد ایسے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تھے، ان کی قوم واحد ایسی قوم تھی کہ عذاب آیا ہوا واپس چلا گیا، صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے آہوزاری بہت زیادہ کی اور روئے اللہ کے سامنے بہت زیادہ، حتیٰ کہ اپنی عورتوں کو بھی لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے، بچیوں کو بھی لے گئے، جانوروں کو بھی لے گئے، سب کو حکم دیا کہ تم نے یہاں پر رونا ہے اللہ کے سامنے۔ سارے اکٹھے ہو کر اتنا روئے کہ اللہ نے آیا ہوا عذاب واپس اٹھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر ان کو چلے گئے، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ قوم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اب انہوں نے سوچا اگر میں واپسی جاتا ہوں تو پھر تو مجھے لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، کہ یہ تو کہہ کے گیا تھا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں ہے، تو پیغمبر نے جھوٹ بول دیا جس سے غلط اثر پڑے گا اور میری تبلیغ پر اثر نہیں ہوگا، لوگ مخالفت شروع کر دیں گے۔ یہ ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور اس وقت بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ تھا اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ بھی ڈر ہو گیا کہ میرا تو جھوٹ پکڑا گیا ہے، اگر میں واپسی جاتا ہوں تو پھر مجھے قتل کر دیں گے میری قوم۔ اب یہ دل میں ڈر پیدا ہوا، انہوں نے سوچا اب میں واپسی اپنے علاقے میں نہیں جاتا بلکہ کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں، وہاں پر جا کر لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پر گئے، ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کشتی درمیان میں جا کر پھنس گئی اور جو ہے ہلنے لگی، آگے نہیں جا رہی اور سارے کے سارے ڈوبنے کی حد تک پہنچ گئے۔ ملاح نے کہا یہ کشتی اس وجہ سے رک گئی ہے، اس وجہ سے ہل رہی ہے کہ شاید کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، ایک کی وجہ سے سارے غرق ہوں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے وہ آدمی خود کھڑا ہو جائے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میری وجہ سے سارے غرق ہوں، یہ اچھی بات نہیں، تو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ملاح، اے لوگو، میں اپنے رب سے بھاگا ہوا ہوں، اس لیے مجھے یہاں سے نکال دو، پھر کشتی چلنے لگ جائے گی۔ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے، آپ کی بزرگی کو مانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی نیک انسان لگتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم یہ غلط گمان نہیں کر سکتے، آپ اپنے آقا سے نہیں بھاگ سکتے، لہٰذا ہم کرا ڈالیں گے۔ فساہما، کرا ڈالا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ڈالیں گے، ابھی بھی ہم اس بات پہ اعتبار نہیں کرتے کیونکہ آپ تو اللہ والے نظر آتے ہیں، آپ شکل و صورت کے اعتبار سے سچے نظر آتے ہیں۔ دوبارہ کرا ڈالا، دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تیسری مرتبہ کرا ڈالا تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ آخر کار لوگوں نے کہا چلیں، آپ کا ہی نام بار بار آ رہا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اب یہیں سے دریا میں چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے جو زائد کپڑے تھے ان کپڑوں کو اتارا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے فوراً ایک مچھلی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں نہیں گرنے دینا، پانی میں غرق ہونے نہیں دینا، آپ اپنے پیٹ میں اس کو لے لیں۔ لیکن مچھلی کو یہ حکم بھی ہوا کہ حضرت یونس کی نہ ہڈی کو نقصان پہنچے، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے، نہ ان کے بال تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وہ آپ کی خوراک اور غذا نہیں ہے، وہ آپ میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ آپ کا پیٹ ان کے لیے گھر کی مانند ہے، آپ کی غذا نہیں ہے، اور مچھلی اللہ کی محتاج ہے کھانے میں۔
فوراً مچھلی آئی، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، مچھلی نے منہ کھولا ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں آ گئے۔ پہلا اندھیرا مچھلی کا پیٹ، دوسرا اندھیرا سمندر کا، تیسرا اندھیرا رات کا۔ 3 اندھیروں میں آ گئے، اتنی مشکل میں آ گئے کہ آپ کے لیے اب وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ حضرت یونس علیہ السلام نے اب اللہ سے رابطہ کیا، جس کا ذکر 17ویں سپارے میں ہے سورۃ الانبیاء میں کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی تعریف کی، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ سچے پیغمبر اور آپ سچے اللہ ہیں، آپ کے علاوہ میں کسی کو پوجتا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی فریاد رس، کوئی دستگیر نہیں، آپ ہی سب کی بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی لوگوں کو صحت دینے والے ہیں، مصیبت سے عافیت میں لانے والی ذات بھی آپ ہی کی ذات ہے۔ سبحانک، پھر اللہ کی تعریف کی، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، پھر اپنے گناہ پر، اپنی خطا پر شرمندہ ہوئے کہ میں بہت بڑے ناواقفوں میں سے، ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اب اللہ کا ذکر کیا مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور یہ کلمات اللہ نے سکھائے کہ آپ یہ کلمات کہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکی سچی توبہ کی اور اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دلائی، صرف آیت کریمہ کی برکت سے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، پھر اللہ نے 23ویں سپارے میں آیت نازل فرما کر اعلان کر دیا، لا الہ الا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے، رجوع اللہ کی طرف نہ کرتے، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ نے رجوع اللہ کی طرف کیا، اپنی تار اللہ کے ساتھ ملائی، تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی دلائی۔ اتنی بڑے پریشانی میں تو ہم امت محمدیہ ہیں ہی نہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ بادشاہوں کا دل نرم نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھوک دیکھی ہی نہیں، انہوں نے کبھی پیاس دیکھی نہیں کہ پیاس ہوتی کیا ہے، بھوک ہوتی کیا ہے۔ غریب کے لیے مزدوری کرنا کتنا مشکل ہے، انہیں کیا پتا، انہیں پتہ نہیں، اس لیے مہنگائی کی صورت، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کا درد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ایک پیاسا کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا اور پوچھ ہوگی کہ ہاں عمر تیری وجہ سے، تیری حکومت کے اندر ایک کتا پیاسا مرا ہے۔ اور ہمارے تو بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اگرچہ خودکشی کرنا حرام ہے لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں۔ اب ہم سارے کے سارے پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہر زبان پر حکومتوں کے خلاف باتیں، ہر زبان پر حکومت کے خلاف باتیں، مہنگائی کے خلاف باتیں، لیکن پھر بھی اتنی پریشانی نہیں جتنی حضرت یونس علیہ السلام کو ہوئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، رجوع اللہ کیا، اللہ نے آزادی دلوائی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ چکا ہے، اتنا بڑا عذاب نہیں آیا اتنا بڑا ہمارے اوپر عذاب نہیں جتنا حضرت یونس کی قوم پر آیا۔ تو قوم اتنا گڑ گڑائی اور روئی اللہ کے سامنے، اللہ نے آیا ہوا عذاب اٹھا لیا۔ اب یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم بھی پریشانی اور مصیبت میں جکڑ جاؤ تو تم بھی اللہ کے سامنے رونا، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اور فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، آیت کریمہ کا ورد کر لینا، اللہ تمہارے اوپر سے ہر مشکل دور کر دیں گے۔ یہ ہمیں سبق ملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجوع اللہ کرنے والا بنائے۔